یہ افغانستان جو کر رہا ہے اپنی حد تک کر رہا ہے یا اس سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے, ہم ان کو جواب دے رہے ہیں, وہ ایک چیز اپنی جگہ ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو لگتا ہے اگر ہم کے پی کی سائڈ پہ دیکھیں وہاں پر ایک کلیئرٹی نہیں ہے, یعنی کہ وہاں پر بات وفاق کچھ اور بات کرتا ہے, کے پی میں کچھ اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک پیج پہ اس دہشت گردی کے معاملے پہ نہ ہونا, نیشنل ایکشن پلان پہلے والا اور پھر ریوائزڈ ہونے کے باوجود, یا پھر جو افغانیوں کو واپس بھیجنے کے حوالے سے اس پہ, کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس پہ ایک آنکھ سے اس معاملے کو نہیں دیکھیں؟ جب تک آپ ہول آف اے نیشن اپروچ اس کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے, کہنا آسان ہے, بڑا مشکل ہے. جہاں تک کے پی کا تعلق ہے تو کے پی کے اندر ایک رواج ہے, ایک کلچر ہے, ایک سسٹم ہے, ایک پالیٹکس ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو جب یہ آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل جو اس میں آپ کو پروویژن ہے اس کے اوپر اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی کام کرنا چاہیں گے تو آپ کے گورننس گیپ آنا شروع ہوں گے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو اس. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ایک وہاں پر 2-3 قسم کی کمیٹیز ہیں. ایک ایپیکس کمیٹی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کپیسا ہے جو انلیگل اور سارا اس فورم کو دیکھتی ہے. یہ 2 کمیٹیز ہیں. یہ آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہیں. اگر آپ ان کو بلیو نہیں کریں گے اور آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو دین دا سولوشن از ناٹ دیئر. آپ اگر یہ کہیں کہ جی آپریشنز کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے تو وہ آپ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے. اچھا ٹھیک ہے. سو وہ جب تک آپ اس فورم کو یوز نہیں کریں گے تو پھر آپ کی کمپلیکسٹی جو ہے نا وہ بڑھتی جائے گی. ابھی یوز ہو رہا ہے وہ فورم؟ وہ فورم بالکل یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایپیکس کمیٹی کا ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ہوا ہے. وہاں پر جو بھی آپ کے مسائل ہیں لے کے آئیں, لیکن پبلک کے لیے جو ہے وہ آپ آسانی پیدا کریں کہ جی وہ کس طریقے سے آپ جو اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کوئی اور پالیسی کریں اور باقی اسٹیٹ جو کوئی اور پالیسی کرے. نیشنل ایکشن پلان کا ایک جو آل پارٹیز ایگریڈ فورم تھا پورا اس کے اوپر جو ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے جی اس کو سمجھنا, ورنہ اس میں جو ہے نا اور مسائل آنا شروع ہو جائیں گے. مرجر کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ کوئی رائے دیں. یہ جو فاٹا کا مرجر ہوا تھا اس کے اندر کافی مسائل کا حل نکلنا تھا. ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ اس کے اوپر بھی کافی سوال اٹھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں؟ دیکھیں جہاں تک قبائل کا تعلق ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ 3 آپشنز اس وقت سامنے آئی تھی. ایک ان کو ایک انڈیپینڈنٹ صوبے کے طور پہ لے آئیں, دوسرا اگر آپ ان کو جو ہے مرج کر دیں, تیسرا وہی آپ فاٹا سیکٹریٹ کے تھرو چلاتے رہیں جو گورنر کے نیچے. تو آئی تھنک جو پرنسپل ڈیسیژن تھا اور اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے بیکاز بہت چھوٹی پاپولیشن ہے, 5 ملین کی پاپولیشن ہے. لیکن مرجر کے حساب سے جدھر آگے لے کے چیزیں چلنی تھی تو وہ کچھ فیڈریشن نے کرنی ہے, کچھ کے پی اٹ سیلف گورنمنٹ نے کرنی ہے. تو جب تک آپ ایک پیج میں آئیں گے تو پسنے والا تو پستا رہے گا, وہ پستا رہے گا, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ پولیس ہے, چاہے وہ سی ٹی ڈی ہے, چاہے وہ آپ کا این ایف سی ایوارڈ ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں پھر وہ کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ اس چیز کا میں بڑا اوپنلی کہتا رہا ہوں کہ فاٹا ریفارمز شوڈ بی ریویوڈ اور ان کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ نہیں کریں گے, ابھی آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر خاصا دار کو آپ نے ریگولر پولیس فورس میں جس کو عرضی نہیں لکھنی آتی تو اس کو وہ کیا وہاں پر ایکشن کرے گا؟ پھر آپ نے جو پی اے کا سسٹم ختم کر کے آپ ڈی سی والا سسٹم, اس کے ساتھ میجسٹریل پاس نہیں ہے. تو جب تک آپ پاس نہیں دیں گے تو وہ کس طریقے سے اپنے کو انفورس کر سکے گا جو پرانے نظام میں. تو قبائل جو ہے وہ تھوڑا اس چیز پہ ضرور بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں جو پرومس ہوا وہ نہیں ہوا. تو وہ ایک چیز انیشیٹ ضرور ہونی چاہیے اور اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے. کچھ چیزیں اس میں ہوئی ہیں بٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں. ٹرانزٹ ٹریڈ کا کیا فیوچر ہونا چاہیے؟ ابھی ظاہر ہے کہ ابھی تو جنگ بندی ہوئی ہے اور آپ اس کے اندر بھی دیکھیں کہ جو وہاں پر جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستانی سائڈ کی ریکویسٹ اور انسسٹنس پہ ہم نے یہ اس پہ جنگ بندی کی ہے. کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ جہاں پر ہمارا ایک طرف ایک لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے, آدھے سے زیادہ ملک آپ اسلام آباد میں اپنے آفس نہیں آ سکتے ہوں گے. کچھ دن پہلے جب پشاور میں تھے ہم, وہاں سے نہیں آ سکتے ہیں. ایک طرف آپ کا ایسٹرن فرنٹ والا ایک ایشو بنا ہوا ہے اور اس وقت آپ ویسٹرن فرنٹ کو کھول دیں اور پھر آپ 3 دن بعد کہیں کہ جی ہم بند کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے. تو ریکویسٹ کیم فرام دیم اینڈ اس میں وہ کیا ہے اور اس کو اچھی بات ہے. جہاں تک ٹرانزٹ ٹریڈ کا تعلق ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ سے پہلے آئی تھنک انگیجمنٹ کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ آج یہ اگر آپ نے دوبارہ سے اسی طریقے سے نارملائز حالات ہو گئے لیکن آپ نے وہ سولوشن کی طرف نہ جانے کی کوشش کی تو یہ پھر آپ کا یہ مسئلہ بن جائے گا. ایوری بڈی از یوزنگ دس ٹرم انگیجمنٹ, ٹو انگیج. کس کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دس ٹرم؟ اچھا, یہ اٹ از میرے حساب میں اگر میرے سے پوچھیں تو یہ ایک مسٹ ہے فار دا ریجن اینڈ دا پیپل. ایسا نہیں ہے کہ انگیجمنٹ ابھی نہیں ہو رہی. انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو یہ سیز فائر آپ کو ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو انگیجمنٹ کافی لیولز پہ ہو رہی ہے. اس میں بہت ساری آپشن ہے. ایک ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہے, ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انگیجمنٹ ہے, اور آپ تھرڈ پارٹی کو بھی انوالو کر سکتے ہیں, ایسے کنٹریز جو کہ اس میں, اور وہ بات چیت ہوتی بھی رہتی ہے. اسحاق ڈار صاحب وہاں پر گئے تھے, انہوں نے بات کی. چائنیز قطر کا بھی کچھ اس کے وہاں پر قطر والے آئے, آپ سعودی عرب کا آل ٹوگیدر, تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. بٹ میرے حساب میں ایک ہمارا پرانا ریکانسلیشن ایکسپیرینس رہا ہے, جو پہلے ایک ریکانسلیشن پروسیس ہمارا شروع رہا ہے. اس کی میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ وجہ فیل ہونے کی یہ تھی کہ اس پہ پولیٹیکل اونس نہیں تھا. اور وہ پولیٹیکل اونس کریٹ کرنے کی, آئی واز دی کور کمانڈر دین, میں نے اس وقت سجیسٹ بھی کیا کہ جی آپ اس کی ایک کمیٹی بنا لیں, اور وہ کمیٹی نوٹیفائی بھی ہوئی. اور بڑے اس میں معتبر لوگ تھے, بڑے اچھے لوگ تھے. مجھے یاد ہے خواجہ آصف صاحب تھے اس میں, رانا ثناء اللہ صاحب تھے PMLN کے, قاہرہ صاحب تھے پیپلز پارٹی, علی محمد صاحب تھے, بیرسٹر سیف تھے فرام PTI, مکسی صاحب تھے, MQM کے تھے لوگ, اسد رحمان صاحب مولانا صاحب کے بیٹے تھے. بٹ وہ ایک بار بھی نہیں مل سکے آپس میں. اچھا, تو آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے کو تو کلیئرٹی لے کے آئیں کہ اگر انگیجمنٹ ہم نے کرنی ہے تو کیا ہے. میرے نزدیک اگر آپ پوچھیں میرے سے تو دیر آر کنڈیشنز وچ ہیو ٹو بی کریٹڈ فار دی انگیجمنٹ. اور جو پہلی کنڈیشن تو جو ہے کہ آپ نے ایک سٹانس لے لی ہے کہ جی ہمیں TTP کی فیسیلیٹیشن فرام دی افغان گورنمنٹ نہیں منظور. جب آپ نے ایک سٹانس لے لی ہے تو آپ اس سے بیک آؤٹ تو نہیں کر سکتے.